علیہ وسلم کے لائے گئے دین اور نظام زندگی کو ہم تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ سامعین محترم، جیسا کہ ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے نظام زندگی اپنائے گئے۔ انسان اپنی تخلیق سے لے کر آج تک مختلف چیزوں کا، مختلف نظاموں کا تجربہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ تمام تر نظام زندگی، ان میں سے کچھ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ الہیات یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے گئے۔ وہ نظام کے جو انسان کی جانب سے بنائے گئے، جن کا موجد اور جن کو بنانے والا اور تخلیق کرنے والا، اصول و ضوابط کو تخلیق کرنے والا انسان ہے، وہ تمام اس دنیا کے لیے کسی بھی طور پر قابل تقلید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں سے جو گزشتہ انبیاء کے ذریعے انسان تک پہنچے، وہ تمام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچے، جبکہ انسان کے بنائے گئے نظام جو اس وقت بھی چلائے جا رہے تھے، آزمائے جا رہے تھے، آج بھی وہ آزمائے جا رہے ہیں، تجربات کیے جا رہے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر ان نظام حیات اور نظام زندگانی کا نقصان اور وبال بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے عطا کیے گئے نظام زندگی، بالخصوص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جسے ہم دین کہتے ہیں اور اسے ہم دین اسلام کے نام سے جانتے ہیں، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس دین کے ہوتے ہوئے کسی اور ازم کی، کسی اور نظام کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ نظام تعلیم ہو، نظام سیاست ہو، نظام معیشت ہو، تمام تر نظام آئے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین اسلام میں عطا فرمائی ہے۔ کوئی ایک بھی شے، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ رب العزت نے جس کی طرف مسلمانان عالم کی رہنمائی نہ فرمائی، اور کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی جانب اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں رہنمائی نہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دین پر جب تک عمل کیا جاتا رہا، اپنایا جاتا رہا، تب تک یہ دین یعنی اس کے ماننے والے دنیا میں کامیاب ترین زندگی گزارتے رہے۔ وہ عروج کا دور تھا، وہ ترقی کا دور تھا، وہ کامیابی کا دور تھا، وہ رعب و دبدبے کا دور تھا۔ وہ ایک مسلمان 10 لوگوں کو میدان جنگ سے باندھ کر لے آیا کرتا تھا۔ وہ دور تھا کہ جہاں سے کوئی مسلمان اگر گزر جائے تو لوگ اپنے آپ کو اس ایک مسلمان کی وجہ سے محفوظ تصور کیا کرتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ ایک مسلمان کی موجودگی میں اپنی عزتوں کو حفاظت سے سمجھا کرتے تھے۔ آج وہ دور ہے کہ جب اسلام سے نہ صرف یہ کہ عمل کی حد تک ہم دور ہیں، بلکہ اعتقادات بھی ہمارے فساد کا شکار ہو رہے ہیں۔ مختلف قسم کی نئی لاجکس ہمارے سامنے لا کر ہمارے دلوں میں
اسلام کی جو عظمت ہے اس عظمت کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، نیشنلزم ہو، یہ تمام تر وہ ازمز ہیں کہ جو اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کھڑے کیے گئے اور دنیا نے اس کے نقصانات دیکھے ہیں۔ لوگوں نے اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، چاہے وہ چائنا ہو، وہ رشیا ہو، اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے کسی نے نیشنلزم کا سہارا لیا تو کسی نے سوشلزم کا سہارا لیا، لیکن ان سہاروں سے ان کی معیشتیں تو سنبھل گئیں، لیکن اخلاقی اقدار وہ زمین میں جانے ہیں۔ انسانیت کی جو عزت تھی، انسانیت کی جو تکریم تھی، وہ تمام تر ختم ہو گئے، کیونکہ سوشلزم میں اور نیشنلزم میں محض معیشت دیکھی جاتی ہے، وہاں محض پیسہ، مال، دولت، اسباب اور مادیات کو دیکھا جاتا ہے۔ اخلاقیات، ثقافت، تہذیب، جسے ہم عام الفاظ میں کلچر کے نام سے جانتے ہیں، اسلام سے بہترین اور کوئی نہ دے سکا۔ ہر ازم میں ہمیں خامی اور نقص ملے گا، اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس میں کوئی خامی اور کوئی نقص نہیں۔ ماں باپ کے ادب سے لے کر، میاں بیوی کے حقوق سے لے کر، اولاد کی تربیت سے لے کر، پڑوسیوں کے حقوق، یہاں تک کہ مر جانے والے شخص کے بھی حقوق تک اسلام نے ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ کوئی اور دین ہمیں نہیں بتا سکتا، کسی اور دین میں اس قدر تفصیل کے ساتھ رہنمائی ہمیں نہیں مل سکتی کہ جو اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں ہماری فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے دلوں سے ہمارے ساتھ ایک گیم کیا گیا، ہمارے کلچر کو بدلنے کی کوشش کی گئی۔ ہماری جو ایک عرصے تک متحدہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ جو ہماری معاشرت رہی، جو اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا رہا، وہ چیز، اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کے ذریعے، کیبلز کے ذریعے، ڈش کے ذریعے اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ و مخفی نہیں ہے۔ ہم مرغوب کیے جا رہے ہیں، ہم پر روک ڈالا جا رہا ہے کہ معیشت دیکھنی ہے تو چائنا کی دیکھو، ایمانداری دیکھنی ہے تو فلاں انگریز کی دیکھو، بہادری دیکھنی ہے تو کسی انگریز ہیرو کا نام ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، ایمانداری دیکھنی ہو تو کسی انگریز رہنما کا نام، کسی کرسچن یا کسی یہودی رہنما کا نام ہمارے سامنے لایا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے ہمیں اور ہماری نوجوان نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلام میں کچھ نہیں ہے، جو ایمانداری ہے وہ وہی ہے، مغرب میں ہے، معاشرتی طور پر جو امن ہے وہ وہی ہے، یہاں نہیں۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ تم اسلام والے ہو، یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اگر اپنے دین پر عمل کر لو تو تم بھی بہتر ہو سکتے ہو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری اس ساری جو معاشرتی بدحالی جو ہے، جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، جو آئے روز جو چوری ڈاکہ زنی کے واقعات ہیں، جو عزتوں کی پامالی ہے، یہ سب کا سب صرف اس وجہ سے ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اگر تم مسلمان نہ ہوتے، ہماری طرح ہوتے، تو تم بھی ہماری طرح بہتر زندگی گزارتے، جبکہ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے سامنے مغرب کا وہ چہرہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو مغرب پیش کرنا چاہتا ہے، جو دکھانا چاہتا ہے۔ وہاں کی ابتری، وہاں کی معاشرتی بدحالی، وہاں کے خاندانی سسٹم کا تباہ ہونا، یہ سب کچھ ہمیں نہیں دکھایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ہمیں دکھایا گیا تو مغرب کا اصل چہرہ سامنے آئے، یہ چھپایا جاتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ کون فلاں شخص اتنا ایماندار ہے، فلاں نے یہ انسانیت کی مدد کی، فلاں نے یہ انسانیت کی مدد کی۔ یہ چیز جو ہمارے میڈیا کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ اندر کی گھر کی باتیں گھر کے اندر دبا کر ایک بہتر چہرہ باہر کی دنیا کے سامنے ہمارا پیش کرنا چاہیے تھا، ہمارا میڈیا اس کے بالکل الٹ کرتا ہے۔
کیونکہ ہمارے یہاں تو اظہار آزادی رائے کے نام پر ہر چیز کا اظہار کرنے کی بھرپور قسم کی آزادی، ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی بنیاد پر اسلام کو نشانہ بنانا، دینیات کو نشانہ بنانا، اسلامی کلچر کو نشانہ بنانا، یہ بنیاد ہے آج ہمارے میڈیا کی۔ اور کوئی بھی خبر آپ کو اس انداز میں نہیں ملے گی کہ فلاں شخص نے ایسا کر دیا یا فلاں سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی، بلکہ کسی بھی قسم کی کوتاہی یا کسی بھی قسم کی خرابی کی صورت میں یا ہونے والے کسی جرم کی صورت میں سارا کا سارا ملبہ بحیثیت مسلمان اسلام پہ ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کو دین سے متنفر کر رہی ہے۔ اگر اسلام کا نام لینے والے ایسے ہیں تو بہتر عیسائی ہیں، پھر اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر بہتر پھر یہی ہے کہ یہودی ہو۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے نوجوان کو کنفیوژن کا شکار کر رہی ہے، جو اسلام سے دور کر رہی ہے۔ اور جو بچے کچے لوگ ہیں جو مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر اس قسم کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، انہیں یہ پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ اسلام کا نام ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، بس یہ اسلام ہے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں ہے۔ اسلام گھر سے لے کر قبر تک، پیدائش سے لے کر موت کے بعد تک اسلام مکمل ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو آپ ایسی دیکھیں کہ جس کے متعلق اسلامی کوئی حکم یا کوئی اصول موجود نہ ہو۔ اب ہمارے یہاں پر اگر بالفرض ایک سوال کیا جائے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ اسلام کیسا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے کہ اسلام کے یہ اصول ہیں، یہ اصول ہیں، یہ اصول ہیں۔ لیکن اگر ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بتائیں کہ اسلام نظر کیسے آتا ہے، اسلام دکھتا کیسے ہے، اسلام کی تصویر کیا ہے، یعنی آپ کی اس زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو مکمل اسلام پر عمل کرنے والا ہو، جس کو بطور اسلام کسی شخص کے سامنے پیش کیا جا سکے، غیر مسلم سوسائٹی کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ یہ ہے اسلام کی حقیقی تصویر۔ آج علامات الحفیظ کے ایسا کوئی شخص نہیں کہ جسے اسلام کی تصویر اور اسلام کے نمائندے کے طور پر، حقیقی طور پر کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ یا تو عبادات بہترین ہوگی تو عبادات کی بہترین ہونے کے ساتھ اخلاقیات میں کوئی کمی ہوگی، اگر اخلاقیات میں بہترین ہے تو عبادات میں کمی ہوگی، اگر اخلاقیات اور عبادات درست ہیں تو سیاسیات سے تعلق نہیں ہوگا، اگر سیاست سے تعلق ہے تو تعلیم سے تعلق نہیں ہوگا، اگر تعلیم سے تعلق ہے تو پھر وہ معاشرتی زندگی میں کسی نہ کسی خیانت کا مرتکب ہوگا۔ یہ ہماری معاشرے، ہماری سوسائٹی کا حال ہے۔ ہم اپنے آپ میں اگر غور کریں، اپنے آپ میں اگر سوچیں کہ میں خود اپنی ذات میں اسلام کا کتنا بڑا نمائندہ ہوں، کوئی میرے شکل کو دیکھ کر، میرے لبادے کو دیکھ کر، کوئی اخلاقیات کو دیکھ کر، مینرز کو دیکھ کر کون ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ اسلام کے حقیقی ماننے والے لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں؟ اور پھر ہم اپنی معاشرت کی تمام تر بدحالی کا الزام ڈال دیتے ہیں کہ اسلام میں یہ سب کچھ ہے، مسلمان ہوتا ہی ایسا ہے، مسلمان ہوتا ہی ویسا ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ اگر دیکھنا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے تو حضرات صحابہ کو دیکھیے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، دیکھنا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے تو ائمہ دین کو دیکھیے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ یہ وہ رول ماڈلز تھے کہ جن کی شکلیں، جن کی شبیہیں، جن کے تعارف، جن کی شخصیات ہمارے بچوں کے ذہنوں سے نکال کر ان کے دل و دماغ میں سنڈریلا، ان کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے کارٹونک جو کیریکٹرز ہیں وہ بٹھا دیے گئے۔ ہمارے بچوں کو سپر ہیروز کے پیچھے لگا دیا گیا، جبکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کائنات کا سب سے بڑا اگر کوئی سپر ہے تو اللہ رب کائنات کی ذات ہے۔ اور یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس کی عطا سے اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو وہ رسول کائنات کی ذات ہے۔ اور یہ سکھانا چاہیے تھا کہ اگر کائنات میں کسی ایماندار کو دیکھنا ہے تو مغرب کو نہ دیکھو، مغرب کی جانب نہ دیکھو، تمہارے پاس صدیق اکبر جیسی صداقت کا ایک پورا علم بردار موجود ہے، تمہارے پاس عمر فاروق جیسا کائنات میں کسی کی حکمرانی دیکھنی ہے، تم مغرب کے کسی حاکم کو نہ دیکھو، تمہارے پاس فاروق اعظم جیسا کردار موجود ہے۔ تمہارے پاس بہادری میں کسی رستم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بہادری میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو علی مولا کائنات شیر خدا کو دیکھو
کہ ان سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ آج ہمارے یہاں ٹائٹلز کے نام پر ہمارے جو ہے وہ ذہن خراب کیے گئے کہ آج بہادری کے ٹائٹل ہمارے یہاں کیا کہلاتے ہیں؟ رستم زماں، فلاں زماں، فلاں زماں۔ یہ رستم وہ شخص ہے کہ جسے حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو اس سے بڑا بہادر تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہوئے کہ جن کے ہاتھوں یہ مارا گیا۔ آج ہمارے یہاں ٹائٹل وہی ہندوؤں والے، آج ہمارے یہاں بہادری کے نشان، بہادری کی علامتیں سب مغرب سے لایا گیا، سب وہاں سے اڈاپٹ ہوا۔ آج ہم مولائے کائنات کے نام پر کسی کو ٹائٹل کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم صداقت کے نام پر مولائے صداقت حضرت ابوبکر صدیق کے نام کا ٹائٹل کیوں نہیں دیتے؟ آج ہم حق و باطل میں فرق کرنے کی بنیاد پر اور دین اسلام کی تعلیم، اسلامی قوانین، نظام حیات بنانے، اصول و ضوابط بنانے اور بہتر سے بہتر آئین سازی کرنے میں حضرت فاروق اعظم کا نام کیوں نہیں دیتے؟ کہ کائنات میں ان سے پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے پڑھ کر کائنات میں کوئی مکمل اور کامل حاکم گزرا ہی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے وہ فہم، وہ فراست عطا فرمائی کہ آج مشرق سے لے کر مغرب تک جتنا بھی آپ کا عدالت کا سسٹم ہے، جتنا بھی آپ کا پولیس کا سسٹم ہے، جتنا بھی آپ کی حدود سزاؤں کے سسٹمز ہیں، یہ سارے کے سارے اس دنیا کو دیے ہیں تو فاروق اعظم نے دیے۔ ہم کیوں ان ہستیوں کو بالکل پیٹھ پیچھے ڈالے ہوئے ہیں اور ہم مغرب کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ایماندار، فلاں جو ہے بڑا بہترین شخص ہے، اس نے دین کی یہ خدمت کر دی، اس نے وہ انسانیت کا اتنا بڑا علم بردار ہے۔ آج ہم کیوں عیسائیوں کے بڑے بڑے مالداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں مالدار، اس نے اتنا ڈونیٹ کر دیا، وہ اتنا بڑا چیریٹی فنڈ اس نے دے دیا، یہ چیزیں کیوں متاثر کرتی ہیں؟ ہمیں وہ صدیق اکبر کی قربانی کیوں یاد نہیں آتی کہ گھر کا سارا مال اٹھا کے انسانیت کی فلاح کے لیے دے دیا اور کہا کہ گھر سے سب کچھ لے آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا؟ ہمیں وہ کیوں نہیں دکھتا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجارتی قافلہ لا کر جب مدینے میں پہنچتے ہیں، مدینے میں قحط ہے، انسانیت بھوک اور پیاس کی شدت سے ملا رہی ہے، حضرت عثمان غنی اپنے 100 کے قریب اونٹوں کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں اور انسانیت میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیریٹی فنڈ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ڈونیشن ہو سکتا ہے؟ ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، فلاں اتنا کروڑ پتی ہے، فلاں اتنا ارب پتی ہے، اس نے انسانیت کے لیے یہ کر دیا۔ انسانیت مغرب کی دیکھنی ہے تو فلسطین میں دیکھیے، انسانیت مغرب کی دیکھنی ہے تو کشمیر میں دیکھیے، انسانیت مغرب کی دیکھنی ہے تو آپ شام میں دیکھیے، انسانیت مغرب کی دیکھنی ہے تو لبنان میں دیکھیے، انسانیت مغرب کی دیکھنی ہے تو وہاں آپ دیکھیے کہ جہاں کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہاں مظلوم ہے اور مظلومیت کا شکار، وہاں انسانیت نہیں، وہاں وہ اپنی اسلام دشمنی باقاعدہ واضح طور پر نکالتے ہیں اور ہم انہیں اسلام کا علم بردار سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہ مرویت کیوں ہے کہ ہم نیا سال منائیں گے تو انہی کے طور طریقے سے منائیں گے؟ یہ مرویت کیوں ہے کہ ہم شادی بیاہ کریں گے تو انہی کے طور طریقے سے کریں گے؟ جو گانا وہاں بجے گا وہ میری بچی کی شادی میں بجے گا، جو فیشن انڈیا میں آئے گا وہ میرے بیٹے کی شادی میں ہوگا، جو گانا وہاں فلمایا جائے گا وہ ہماری شادیوں میں پایا جائے گا، ہمارے عقیقے کی رسموں میں، ہمارے گھر کی چھوٹے چھوٹے پروگرامز میں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مغرب سے اور ہندوؤں سے ہم جو ہے وہ مرعوب ہو کر ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے لاگو کرتے ہیں؟ کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں؟ آپ کرائیں نا شادیاں مسجدوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد میں بیٹھے بٹھائے نکاح پڑھا دیا کرتے ہیں۔ آپ کرائیں اپنے گھروں سے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی رخصتیاں۔ وہ ٹرینڈ جو مغرب نے ہمیں دیا، وہ ٹرینڈ جو انڈیا نے، جو ہندوؤں نے ہمیں دیا کہ ہم شادی ہال جب تک نہ ہو تب تک نکاح ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اتنا جہیز نہ ہو نکاح ہو نہیں سکتا، جب تک کہ اتنی عمریں نہ ہو جائیں نکاح ہو نہیں سکتا۔ ہم اس ٹرینڈ کو فالو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دین نے نہیں سکھایا؟ کیا سیدنا صدیق اکبر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اپنی صاحبزادیاں بالغ ہونے کے ساتھ ہی نکاح کرتے نہیں نظر آئے؟ کیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 17 سے 18 سال کی عمر میں ہونے والی شادی ناکام گزری؟ اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب شادی اور نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے ایک امیج سیٹ کر رکھا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا جب تک کہ مغرب کی جانب سے کوئی فیشن نہ آ جائے۔ ہم اپنی داڑھیاں مڈواتے صرف اس وجہ سے کہ مغرب میں یہ کلچر ہے کہ وہاں داڑھی والوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آج
یہی وہ ہیروز کہ جنہیں آج ہم آئیڈیل مانتے ہیں، آج وہی اگر ماڈلوں کو چھوڑ دینا تو یقین جانے ہمارا بچہ داڑھی بڑھانے کا شوق دل میں رکھا ہوا۔ کیا رسول اللہ کی سیرت کافی نہیں؟ کیا اللہ کے حبیب کی سیرت، اللہ کے حبیب کا کردار سکھانے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ایمانداری میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت و کردار میں معاذ اللہ کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ایجوکیشن سسٹم نہیں عطا فرمایا؟ کہ آج ہم مغرب کا لیا ہوا ایجوکیشن سسٹم نافذ کر کے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو محض مارکس کے اندر ہم ناپتے اور تولتے نظر آتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عدلیہ کا سسٹم نہیں عطا فرمایا؟ کہ ہم آج بھی 75 سال 77 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہم مغرب کے آرڈیننس اٹھا کے ان کے مطابق فیصلے کرتے تھے؟ کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں قانون نافذ کرنے کا سسٹم نہیں دیا؟ کیا انہوں نے نہیں سکھایا کہ جرم کیا ہوتا ہے، سزا کیا ہوتی ہے اور سزا کی لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کے حبیب نے نہیں بتایا، وہ یقیناً بتا چکے ہیں، لیکن ہم کیا ہیں، ہمیں مرغوب کر دیا گیا، ہمیں بتایا گیا، ہمارے میڈیا کے ذریعے، ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا اور پڑھایا گیا تمہارا نیا سال اس وقت تک شروع ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ آتش بازی نہ ہو، تمہاری شادیاں اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ ان شادیوں میں گانے نہ ہو۔ یہ آج ہمیں سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ نیا سال آنے کو ہے، آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں میں آتش بازی کا شوق کیسا ہے۔ یہ محض مغرب کی مرویت ہے، یہ محض وہاں کی دیکھا دیکھی۔ دنیا کے فلاں ملک میں آتش بازی ایسے کی جاتی ہے، ارے انہوں نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا نا آتش بازی کا نئے سال کے موقع پر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کے نام لیوا ہیں، ہم ریکارڈ کیوں نہیں قائم کر سکتے کہ اس وقت کہ جس وقت نئے سال کا آغاز ہو ہمارے ملک کی ہر مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں سے صلاۃ و سلام کی صدائیں بدل ہو رہی؟ ہم یہ نیا ریکارڈ دنیا کو کیوں نہیں دے سکتے کہ مسلمان وہ ہیں کہ جو اس موقع پر بھی اپنے نبی کا نام نہیں بھولا؟ یہ سسٹم ہم دنیا کو کیوں نہیں دے سکتے کہ نیا سال ایسے بھی منایا جا سکتا ہے، شادیاں اس طرح بھی کی جا سکتی ہیں؟ اور یہ اگر ہم نے اس پر عمل کر دیا تو یقین جانے اللہ بھی راضی اور اللہ کا حبیب بھی راضی۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں اور کیا ہونا چاہیے کہ خدا راضی ہو جائے اور خدا پورا سال کے آغاز میں ہمارے یہاں فجر کے وقت میں ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیوں کیے جاتے ہیں تو جواب ملتا ہے اس لیے تاکہ پورا دن برکتوں میں گزرے۔ کامن سینس کی بات ہے، دن کے آغاز میں اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اس نیت سے کہ پورا دن برکتوں میں گزرے، تو سال کے آغاز میں اللہ کا نام لیا جائے گا تو پورا سال برکتیں نہیں ملے گی، یقیناً ملے گی۔ تو یہ چیز ہمیں کیوں نہیں آتی؟ ہم مغرب سے، مغربی کلچر سے، ہم ہندوازم سے، ہم ہندو کے کلچر سے کیوں اتنے متاثر ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں؟ ہم گھر میں بیٹھے بھی صحیح تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا فیشن ہمارا لباس سب کچھ وہیں سے آ رہا ہے، اور ہم اس پہ بڑے فخر کے ساتھ پکڑتے پھرتے ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ فیشن کے ساتھ چلنے والا اور وقت کے ساتھ چلنے والا ہوں۔ وقت کے ساتھ چلنا یہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ۔ یہ آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا فتنوں کے دور میں عبادت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص میری طرف ہجرت کر کے آئے۔ اتنا بڑا ثواب۔ فتنوں کے دور میں کوئی شخص اگر عبادت کرتا ہو تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص میری طرف ہجرت کر کے آئے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ العمل فی الحرج کا ہجرت الیہ، کہ کوئی شخص فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسا کہ کوئی میری جانب ہجرت کر کے آئے۔ اب یہ دین پر عمل کرنے کا اجر، ہجرت کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہجرت فرمائی، حضور کے صحابہ نے ہجرت کی، ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے ہجرت کا سبب مل رہا ہے، لیکن ہمیں ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو خاندان مذاق اڑائے گا، لوگ مذاق بنائیں گے، لوگ ان چیزوں کی وجہ سے ہم سے نفرت کریں گے۔ تو اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے، نیا سال آنے کو ہے، اپنے گھروں میں خدا را اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ آگاہی ضرور دیں کہ نئے سال کے موقع پر مسلمانوں کا شیوا یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریق یہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم نیا سال دیکھنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے، نئے سال کے آغاز پر حضور دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج کا پیغام بس یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے والوں کو
کائنات میں اور کسی ازم کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیشنلزم کی، نہ سیکولرزم کی، نہ اور کسی ازم کی ہمیں حاجت و ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا عطا کیا گیا دین ہی کافی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔